علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شعبان کے مہینے میں کی جانے والی چند غلطیاں۔ تو دیکھیے، شعبان کا مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندے کا اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس مہینے سے کہ ہمارے جو آباء و اجداد اس سال انتقال کیے ہیں، یعنی کسی کے یہاں اگر اس سال انتقال ہوا ہے کوئی، تو اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ شب بارات کی پہلی تاریخ میں قرآن خوانی کروانا ضروری ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ پہلی ہی تاریخ کو ضروری سمجھتا ہے اور اپنا بھاشا میں، اپنی زبان میں اس کو کہتا ہے پہلی شب بارات، ہے نا؟ اپنے بھاشا میں تو کہتا ہے پہل شب بارات، ہے نا؟ لیکن اس کو یوں سمجھ لیجئے پہلی شعبان کی تاریخ، ہے نا؟ شعبان کی پہلی تاریخ اس کو ضروری سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہ اس دن ہمارے آباء و اجداد انتظار کریں گے، چونکہ اس سے پہلے اسی سال ان کا انتقال ہوا ہے اور پہلا شعبان ہے، یہ پہلا شعبان ہے، تو اس میں اگر ہم کھانا نہیں کھلاتے ہیں پہلی تاریخ کو تو ہماری جو میت ہے، ہمارے جو لوگ انتقال کیے ہیں، تو وہ مایوس ہو جائیں گے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، اس لیے شعبان کی پہلی تاریخ کو ہی کھانا کھلانا غریبوں کو اور قرآن پڑھوانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی باتیں شریعت میں کہیں نہیں ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 میں، شعبان کے مہینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 شعبان سے لے کے 15 تاریخ تک، 15 شعبان تک ہی کھانا کھلایا جائے گا غریبوں کو اور قرآن پڑھوایا جائے گا، قرآن خوانی کروایا جائے گا۔ اگر ہم قرآن خوانی 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک نہیں کریں گے اپنی میتوں کے لیے اور ان کے لیے کھانا وغیرہ نہیں کھلائیں گے غریبوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہماری جو میت کی روحیں ہیں وہ سب مایوس ہو جائیں گی، اور اس لیے کہ وہ منتظر ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ یہ باتیں بھی غلط ہے۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ شعبان کے 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک کھانا کھلایا جائے غریبوں کو یا قرآن پڑھوایا جائے غریبوں کو۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو زندگی کی تمام راتیں اور زندگی کے تمام روز آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ چیز کرنے کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھوائیے یا غریبوں کو کھانا کھلا کر کے آپ اس کا ثواب میت کو دیجیے، بخشیے۔ یہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، شعبان میں بھی، رمضان میں بھی، اس کے بعد بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ رمضان میں تو 1 غریب کو کھانا کھلائیں گے تو 70 غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اتنا دھوم رمضان میں بھی نہیں مچتی ہے جتنی دھوم شعبان کے مہینے میں مچتی ہے۔ 1 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک جو ہے بالکل ضروری سمجھ کر کے کہ قرآن خوانی کرانا ہی ہے اور میت کے نام سے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلانا ہی ہے۔ اس کے لیے دیکھیے گا اتنی دھوم رہتی ہے کہ ایک آدمی 10 آدمی کے یہاں جا کے قرآن پڑھتا ہے اور 10 آدمی کی یہاں دعوت رہتی ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھے گا 1 پاؤ پڑھے گا، کہے گا جائیے نا کھانا ہی بھیج دیجیے گا تاکہ پورے پریوار مل کے کھائیں گے۔
اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیکا پٹا چلتا ہے۔ تو یہ رسم و رواج جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ 1 شعبان سے 15 شعبان تک کھانا کھلانا یا قرآن پڑھوانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے نہیں ہے۔ ہاں آپ کا معمول ہے اگر غریبوں کو کھانا کھلانا یا قرآن پڑھانا تو آپ شعبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ شعبان کی 1 تاریخ سے کبھی بھی 1 ہو 2 ہو 4 ہو کبھی بھی کر سکتے ہیں قرآن خوانی، یا کبھی بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے کہ 1 سے 15 تک ہی ہونا چاہیے، یہ غلط ہے نا، اور یہ کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو بہت فخر سمجھ کر کے بہت ہی عقیدت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ اس کو دیوبندی لوگ بھی کرتے ہیں، اور وہ دیوبندی جو کہتے ہیں کہ ہم بدعت نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اس کام کو کرتے ہیں ضروری سمجھ کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا۔ مدرسے بچے کو لاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے کھانا کھلائیے مدرسے بچے کو، کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، شعبان میں بھی کھلا لیجئے، لیکن یہ ضروری سمجھ کر کے اسی مہینے میں کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی کا نام تو بدعت ہے کہ جو قرآن و سنت میں جو چیز نہ ہو اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہی تو بدعت ہے، اور کیا بدعت ہے؟ تو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور بھی اس مہینے سے متعلق غلط فہمیاں ہیں، جیسے اس مہینے میں روزانہ 15 تاریخ تک میت کی روحیں آتی ہیں، یہ بھی غلط، کبھی بھی نہیں آتی ہے میت کی روحیں، ہے نا۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص کے جسم پہ کچھ آ گیا اور وہ رونا چلانا شروع کیا کہ میں اس کی ماں ہوں، میں مر گئی تھی، میں آئی ہوں اس کے بدن پہ، اور فلاں آدمی جنت میں ہے، فلاں آدمی عذاب میں ہے، سب کچھ وہ بتلا رہا تھا اس کے جسم پہ آ کر کے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ غلط ہے، یا تو یہ آدمی نقل کر رہا ہے جس کے بدن پہ یہ آ رہا ہے، یہ سب تام جھام کر رہا ہے، یا نہیں تو جن وغیرہ شیطان وغیرہ کی یہ حرکت ہے کہ یہ کر رہا ہے، یا نہیں تو پھر اس کا دماغ خراب ہے۔ مرنے والا کسی کے بدن پہ نہیں آتا ہے، اور نہ کسی کے گھر میں آتا ہے، یہاں تک کہ جہاں پہ اس مہینے میں یہ بھی لوگ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے والد کا یا والدہ کا انتقال ہوا ہے، وہاں پہ 15 دن تک کھانا بنا کر کے، چاہے حلوہ ہو فروٹ کوئی بھی ہو، وہ لے جا کر کے وہاں رکھتے ہیں 10 منٹ کے لیے، اور اس کو رکھنے کے بعد پھر لے جا کے غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ بھائی غریبوں کو یوں ہی کھلا دیجئے نا، وہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے ایک جگہ ہم گئے فاتحہ کرنے، ہم کو بولا کہ حضرت تھوڑا فاتحہ کر دیجئے، دعا کر دیجئے، تو گئے، الگ الگ کٹوری میں دیکھا، کسی میں سیم رہریا سیم کا حلوہ ہے، کسی میں چنا کا ہے، کسی میں سجی کا ہے، کسی میں چاول میدے کا ہے، کسی میں کچھ ہے۔ ہم نے کہا بھائی اتنی چھوٹی کٹوری میں بھی ہے، بڑا کٹورا میں بھی، ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا ان سب کو آپ فاتحہ کیجئے۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو یہ جو چھوٹا کٹورا ہے یہ ہمارا بچہ انتقال کیے ہوا ہے، یہ اس کا ہے، یہ دوسرے بچے کا اس سے بڑا کٹورا میں ہے، یہ تیسرے میں ہے، یہ جو حلوہ ہے یہ ہمارے ابا کے نام سے ہے، یہ دادا کے نام سے ہے، وہ دادی کے نام سے ہے، فاتحہ کر دیجئے۔ ہم نے کہا بھائی یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رواج ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کرنے سے آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ان کے نام سے یہ غریبوں کو کھلا دیجئے نا، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ الگ الگ کٹورے اور الگ الگ لوگوں کے نام سے یہ کہاں لکھا ہوا، کس شریعت میں ہے؟ تو یہ ہم ہی جیسے کوئی مولوی لوگوں کو کا یہ عقیدہ بنایا ہوگا، اور نہیں بنایا ہوگا، خود ہی بن گیا ہوگا، تو مولوی لوگ اس کو منع بھی نہیں کرتے، رسم و رواج پہ وہ بولتے تک نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔